بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ چوتھی جماعت کی اسلامیات لازمی ہے۔ اس میں آج ہم مڈ ٹرم کا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اس کا جو نام ہے ارکان اسلام۔ تو آئے بچوں کے آج ارکان اسلام پڑھ لیتے ہیں۔ چیپٹر کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ ارکان اسلام ہے۔ یہ ہے ارکان اسلام۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا ہم خلاصہ پڑھ لیں گے کہ اس چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ارکان اسلام کے سبق میں ہم یہ پڑھ لیں گے۔ پہلا نمبر پہ ہے کلمہ شہادت۔ اس کی پھر تعریف کر لیں گے کلمہ شہادت کیا چیز ہے۔ اور دوسری نمبر پر ہے نماز، اور تیسری نمبر پر روزہ ہے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور 5 نمبر پر یہ حج ہے۔ تو سب سے پہلے کلمہ شہادت، یہ ارکان اسلام کے پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ارکان اسلام یہ 5 ہے۔ اس میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ تو ارکان یہ کیا ہے؟ یہ ارکان رکن کی جمع ہے، اور اس کی معنی یہ ہے کہ کسی چیز رکن اس چیز کے لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جس طرح ہر عمارت کے لیے ضروری حصے ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا، تو اس طرح اسلام کی بھی ارکان ہے۔ اسلام بھی ان ارکان کے بغیر پورا اور تام نہیں ہوتا۔ تو کلمہ شہادت پہلا نمبر پہ ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کی کیا معنی ہے؟ شہادت، کلمہ تو کلمہ ہے، اور شہادت کی معنی ہے گواہی دینا۔ شہادت کی معنی ہے گواہی دینا۔ تو کلمہ شہادت کا معنی ہے توحید و رسالت کی زبانی اقرار کرنا، کہ توحید اور رسالت کی زبانی اقرار کو یہ کیا کہتے ہیں؟ شہادت کہا جاتا ہے۔ ابھی توحید ہم نے پڑھا ہے توحید۔ تو توحید کی لغوی معنی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اور زبان سے اس حقیقت کا بھی اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی دوسرا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی اللہ کیا ہے؟ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو توحید میں ہم یہی کلمہ شہادت میں جو توحید ہے، ہم یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہے، اور ذلت اور عزت دینے والا وہی ایک اللہ ہی ہے۔ اور ساتھ رسالت کا ہم نے کہا ہے۔ تو رسالت کی معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا آخری نبی ماننا، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دے کر دیا ہے وہ آخر تک، یعنی ہر انسان کی رہنمائی کے لیے قیامت تک یہ کافی ہے، کوئی دوسرے نبی کی آنے کا گنجائش اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسالت۔ دوسرے نمبر پر ہم ارکان اسلام میں نماز کا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، اور اس کی اہمیت بھی قرآن نے بہت زیادہ واضح کیا ہے، اور اس کا اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کر لو، تقریباً زکوٰۃ کے ساتھ 32 کے 33 مرتبہ یہ اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، اور پوری قرآن میں کہیں صراحتاً کہیں ضمناً 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے نماز۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات میں عظیم الشان حکم وہ نماز کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو اس کو
چھوڑتا ہے گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے روزہ۔ ارکان اسلام میں تیسرے نمبر پر روزہ ہے۔ روزہ یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہو تو اس پر 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض کیے، اور قرآن میں اس کی فرضیت کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے آپ پر روزے فرض کیے جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ اور یہ روزے کا فرض کرنا یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور حدیث کے حوالے سے اس کی بھی فضیلت ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 چیزیں انسان کی سفارش کر لیں گی، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے روزہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو اس ریان دروازے پر وہ آدمی داخل ہوگا جس نے دنیا میں روزے رکھے ہو۔ تو روزہ رکھنا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کا ہے، تو یہ ارکان اسلام میں یہ بھی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر وہ مسلمان مالدار آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اور پھر جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کر لو، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کی مال میں برکت اور اس میں نشوونما یعنی وہ بڑھوتری آتی ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دیا کرتا ہے تو اس کے مال میں خیر و برکت اور وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی کا مال ہلاک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال تب ہلاک ہوتا ہے جب اس میں زکوٰۃ نہیں دیا جاتا ہے۔ جب اس میں زکوٰۃ دی جاتا ہے تو اس مال میں کبھی بھی نقصان اور کبھی بھی اس میں خسارہ نہیں آتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ میں نے آپ کو بتایا کہ سونا میں جو 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی قیمت تو اس پر زکوٰۃ ہے سال گزرنے پر، اور یا چاندی کی 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ پیسے ہو اور پیسے اتنے ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، تو 1000 میں 25 روپیہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ آگے ہم یہ حج ہے، لاسٹ جو ہے وہ حج کا ہے، ارکان اسلام میں سے حج ہے کہ یہ بھی اس کی فرضیت بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک لوگ وہ تم میں جو صاحب استطاعت آدمی ہے اور مالدار ہے، یعنی حج کرنے کا طاقت ہے اس میں، تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اور جو آدمی حج نہیں کرتے، مطلب وہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے راستے میں، اور وہ حج نہ کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی جب مر رہا ہوتا ہے تو یہودی یا نصرانی کی موت مر جاتا ہے۔ اور جو حج کرتا ہے تو حج کی بھی بہت سارے فضائل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحیح حج کر لیتا ہے، یعنی اس میں فسق و فجور گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو حج سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح صاف ہوتا ہے جس طرح کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے،
تو حج کرنے سے بھی انسان گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 5واں رکن ہے اسلام کا۔ تو اس کے چیپٹر کا جو سوالات ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے سارے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ دی جائیں گی، اور باقی اس چیپٹر کا جو مشکل الفاظ معنی ہے میں وہ آپ کو لکھوا لے دوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے جو الفاظ معنی ہے، پہلا ہے شہادت، اس کی معنی ہے گواہی دینا، اور دوسرا ہے توحید، توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تیسرا ہے کائنات، کائنات کا معنی ہے دنیا، اور چوتھی نمبر پر ہے سنت، تو سنت کا معنی ہے طریقہ، 5 نمبر پر اسلام، اسلام کا معنی ہے امن اور سلامتی، 6 نمبر پر ہے صوم، اس کا معنی ہے روزہ۔ تو یہ سبق کے الفاظ معنی ہو گئے۔ آخر میں تمام والدین سے گزارش ہے کہ ان اسباق کی بار بار بچوں پر دہرائی کریں تاکہ یہ سبق ان کو خوب ذہن نشین ہو جائے۔ السلام۔